بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام صدائے سحر کے ساتھ عرفان مصطفیٰ سہرائی اور شاہ ندیم احمد حاضر خدمت ہے. ناظرین، پاکستان ہر سال اربوں ڈالر کما بھی رہا ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ خرچ کر رہا ہے. صرف 9 مہینوں میں 28 ارب ڈالر کا خسارہ. آخر یہ پیسہ جا کر رہا ہے. اور سب سے حیران کن بات، ہم نے صرف موبائل فونز اور گاڑیوں پر 4 ارب ڈالر سے زیادہ جو ہے وہ اڑا دیے. کیا یہ معیشت کی مجبوری ہے یا ہماری ترجیحات کی بڑی غلطی؟ پاکستان دیوالیہ نہیں ہوا لیکن کیا ہم آہستہ آہستہ اسی طرف بڑھ رہے ہیں؟ صرف 9 مہینوں میں 28 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ یہ کوئی عام خبر نہیں، یہ ایک وارننگ ہے. ہم ایک ایسے ملک بن چکے ہیں جو کم کماتا ہے اور زیادہ خرچ کر رہا ہے. یہ سب کچھ ایسے ہی کب تک چلتا رہے گا؟ اس پر شاہ ندیم احمد صاحب سے بات کرتے ہیں اور انہی سے پوچھتے ہیں. جی شاہ ندیم احمد صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں اور ویوز بھی بھیجتے ہیں. جناب عرفان مصطفیٰ سرائی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. جیسے کہ بات ہوئی ہے ہمارے ملک میں کے خسارے کے حوالے سے، درآمدات اور برآمدات کے حوالے سے ایک طویل عرصہ ہو چکا ہے، جبکہ یہاں پہ ہم ایکسپورٹ مصنوعات تو کیا کریں گے، ہم جو امپورٹ ہے وہ اپنے وزرائے خزانہ کر رہے ہیں. جو بھی آتا ہے وہ ہر دور اقتدار میں سب سے پہلے تو یہ سناتا ہے کہ ہماری معیشت جو زبو علی کا شکار ہے. ہم جو ہے وہ بالکل دلدل کے کنارے کے پاس پہنچے ہوئے ہیں. ہماری معیشت زوال پذیر ہے اور ہو سکتا ہے کہ جناب ہمیں جو ہے وہ بالکل ہی ہم جو ہے خالی ہاتھ ہو جائے. ہم پہلے ہی کاسا گیر ہیں، کاسا لے کر گھومتے ہیں اور ہم درآمدات اور برآمدات تو بعد کی بات ہے. سب سے پہلے ہم قرض لیتے ہیں اور قرض لے کر ہی ایک طویل عرصے سے گزارا کر رہے ہیں. جس ملک جو ملک قرض خواہ ہو، کاسا گیر ہو، اس کی معیشت کیسے بحال ہو سکتی؟ یہاں ہر دور حکومت میں جو بھی حکومت آئی ہے اس نے بجائے آ کے منصوبہ سازی کرنے کے ایک طویل مدتی، شارٹ ٹرم سے نہیں، طویل مدتی کرنے کے اپنی ایکسپورٹ بڑھانے کی بجائے جو ہے وہ امپورٹ کو جو ہے وہ اسی طرح بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا گیا ہے اور اس کی ان بیلنس ہونے کے بالکل اسی طرح جیسے آپ چیز بیچتے کم ہیں، آپ کو آمدن کم ہو رہی ہے لیکن آپ خرچہ زیادہ کر رہے ہیں. یہاں بھی یہی کچھ ایک طویل عرصے سے ہو رہا ہے. یہ کوئی بڑی سائنس نہیں ہے. یہ جب بھی کوئی معیشت کو پر بات کرنے والا بیٹھتا ہے تو بڑے بھاری بھاری الفاظ کے ساتھ اور بڑے بڑے گہری ان کے فکرات کے ساتھ عوام کو بتانے کی اعداد و شمار کے ساتھ کوشش کرتا ہے کہ ہمارا ملک اس وقت معاشی حالت کیا ہے، ہم کس خسارے میں ہیں اور ہم کیسے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. عوام کے اوپر سے گزر جاتا ہے. حالانکہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہم کما کیا رہے ہیں اور خرچ کیا کر رہے ہیں. جب ہم کمائیں گے زیادہ تو ہماری معیشت بہتر ہوگی اور جب ہم خرچہ زیادہ کریں گے تو ہمارا خسارہ ہوگا. اب ہم کیا کر رہے ہیں، ہم وہ بھی چیزیں باہر سے خرید رہے ہیں جو ہم خود بنا سکتے ہیں لیکن ہم وہ خود بنانے کی طرف نہیں آ رہے کیونکہ ہم اس کو بنانے میں زیادہ خرچہ ہو رہا ہے، جبکہ ہم اگر خریدتے ہیں تو ہمیں سستی مل جاتی ہیں. یہاں صنعت کی بات ضرور کی جاتی ہے، صنعت کے لیے کوئی ایسے بڑے بڑے پیکیجز کے اعلان نہیں کیے جاتے. یہاں پہ ٹیکس پہ ٹیکس لگایا جاتا ہے لیکن ٹیکس کی چھوٹ نہیں دی جاتی ہے. جب آپ صنعتوں کے حوالے سے انہیں سستی بجلی پرووائڈ نہیں کریں گے، سستی توانائی نہیں دیں گے، جب تک آپ ان میں ٹیکسوں میں ریلیف نہیں دیں گے، بالکل ون ونڈو ایکشن نہیں کریں گے، جب تک آپ بادل شاہ جو جناب بیٹھے ہوئے ہیں، آفیسرز جو ہیں، بیوروکریٹس، ان کے دستے نگر لوگوں کو کریں گے
تو کیسے جو ہے وہ ہماری معیشت جو وہ بہتری کی طرف گامزن ہو سکتی ہے. اگر ہم نے معیشت کو اپنی واقعی دیکھیں نا، ہر دور اقتدار میں ہر وزیر خزانہ نے آ کر کہا کہ جناب سب سے پہلے آتے ہی کہا کہ معیشت کا برا حال ہے، ہم بہت خسارے میں ہیں. جیسے کہ ابھی عرفان سرائی صاحب آپ بتا رہے تھے کہ جناب 8 مہینے میں جو ہے وہ 28 ارب کا ڈالر کا خسارہ ہے. اب مجھے بتائیے کہ جب 8 مہینے میں یہ حال ہے تو سال اور 5 سال میں کیا حال ہوگا. اور جب 5 سال 3-4 سال گزرتے کہتے ہیں اس سے بھی ہمیں صاحب اقتدار کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ مدت دی جائے. اب ہم نے معیشت کی پٹڑی پر ڈال دیا ہے. ہم معیشت کو جو ہے وہ ایک بڑی اڑان کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ہم پہلے زوال پذیر تھے، ہمارا برا حال تھا، اب ہم بہتری کر دی ہے. اچھا جو ہی وہ چلے جاتے ہیں تو آنے والی حکومت یہی کہنا شروع کر دی ہے کہ جی وہ تو ڈبو کے چلے گئے ہیں، اور پھر وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کیسے بہتری آئے گی؟ بہتری بڑی آسان طریقے سے ہے کہ آپ اپنے ایکسپورٹ کو بڑھائیں اور امپورٹ کم کریں. جب تک اپنی صنعتوں کو بہتر نہیں کریں گے، جب تک حکومت انہیں ریلیف نہیں دے گی، جب تک یہاں پہ ہر چیز بننا شروع نہیں ہوگی اور کم قیمت میں بننا نہیں شروع ہوگی، اور پھر ہم منڈیوں کی تلاش نہیں کریں گے. ہم وہی مخصوص چیزیں وہی مخصوص منڈیوں میں بیچے جا رہے ہیں اور انہی کے جو ہے محتاج ہوئی جا رہے ہیں. پوری دنیا پڑی ہے، لوگ ایک کے بعد ایک منڈی کو دیکھتے ہیں، ایک مصنوع کے بعد دوسرے. پاکستان میں بھیڑ چال ہے. اگر ہم نے جو ہے وہ کھیلوں کا سامان جو ہے ایکسپورٹ شروع کیا تو سارے وہی کرنا شروع ہو جائیں گے. ہم اگر میڈیکل کے آلات بنانا شروع کریں تو وہی شروع ہو جائیں گے. ہم کوئی بھی چیز دستانے کو بیچ کر رہا ہے، ہم کو چاقو چھریاں بنا کے، ہم کوئی چمچے کرچھے بنا کے بیچ رہے ہیں، سارے وہی بنانا شروع ہو جائیں گے. ہمیں نئی اشیاء کے ساتھ نئی مارکیٹ کی تلاش جب تک نہیں کریں گے اور جب تک اس ملک میں جو ہے ایکسپورٹ کی ہم اضافہ نہیں کریں گے، اس ملک کی آمدن کو نہیں بڑھائیں گے اور اخراجات بڑھائیں گے. اب دیکھیں نا، ہم نے جو اپنی آمدن سے زیادہ اخراجات کے، اور ڈبل اخراجات ہیں اس وقت. جب ڈبل اخراجات ہم کریں گے تو پھر قرض لے کر ہی گزارا کرائیں گے. ہم IMF کے ہی محتاج رہیں گے، ہم اس کے ہی غلام رہیں گے، اور ہم ہر دوست ہو یا غیر ہو سب کے ہی کاساگیر رہیں گے، انہی سے مانگتے رہیں گے اور پھر گزارا کرتے رہیں گے، اور بڑی شان سے پینٹ کو ٹائی لگا کر لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ جناب ہم جو ہیں وہ ایک بہترین ملک کے بہترین جو ہیں وہ حکمران ہیں، اور ہم وہ کر گزر رہے ہیں یا وہ کر گزر سکتے ہیں تو شاید کوئی کر گزر نہیں سکتا. لیکن زمینی حقائق اس کے بالکل برعکس ہوتے ہیں. جی شاہ صاحب، آپ نے یہ زبردست کہا کہ یہ زمینی حقائق سے بالکل برعکس بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ خسارہ کیوں جو ہے نا وہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ ڈالر کی کمی پیدا کرتا ہے، روپے کی قدر گراتا ہے اور مہنگائی بڑھاتا ہے، اور قرضوں کا بوجھ جو ہے وہ پھر بڑھتا ہے. اور قرضوں کا بوجھ جب بڑھتا ہے تو سادہ الفاظ میں یہ خسارہ ہر پاکستانی کی جیب پر حملہ ہے. پاکستان کی برآمدات چند چیزوں تک محدود ہیں، مثلا ٹیکسٹائل ہو گئی، چاول، چند زرعی مصنوعات، اور مارکیٹ بھی جو ہے وہ ہماری محدود ہے. امریکہ، یورپ، اگر ان میں سے ایک مارکیٹ بھی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے تو پوری معیشت جو ہے وہ ہماری بیٹھ جاتی ہے. ہم تو بہانے ڈھونڈتے ہیں عرفان سرائی صاحب، یہ جی جنگ لگ گئی ہے، یہ جی کرونا آ گیا ہے، یہ جی انڈیا نے حملہ کر دیا ہے، اور جناب یہ جی افغانستان میں دہشت گردی کی وجہ سے، در اندازی کی وجہ سے دہشت گردی پھیل گئی ہے. دنیا پوری کی پوری ترقی کر رہی ہے اور ہم جو ہیں وہ صرف ہم صرف IMF کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہم اپنے دوستوں کی جیبوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہم جہاں جاتے ہیں لوگ سب سے پہلے یہ ڈر جاتے ہیں، ہمارا کوئی وزیر اعظم، ہمارا چاہے فیلڈ مارشل ہو، ہمارے وزیر اعظم ہو، ہمارے وزیر خزانہ ہو، ہمارا کوئی نائب وزیر اعظم ہو، ہمارا کوئی وزیر جو وہ جائے، بیرون ملک کے دوست بھی جو ہیں وہ ملنے سے کتراتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی بات سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ امداد لینے آئے ہیں ہمارے پاس. دیکھیں نا، وہ پچھلے دوارے ہم باتیں تو بڑی کرتے ہیں قیدی نمبر 804 کو، لیکن وہ یہی تو کہہ رہے تھے کہ میں نہیں جاتا، اس لیے نہیں جاتا کہ جب تک ہماری معیشت بہتر نہیں ہوگی، جب تک ہم قرض نہیں اتاریں گے،
جب تک ہم خوشحال نہیں ہوں گے، خود انحصاری کی جانب نہیں آئیں گے، ہمیں لوگ کاسا گیری سمجھ کر کے فقیر سمجھنا، سادی لفظوں میں فقیر سمجھیں گے۔ اچھا اس میں ہمیں وہی بات بار بار آتی ہے کہ ہمیں ہر وزیر خزانہ آ کے نا بڑے بوجھل الفاظوں میں بتانے کی کوشش کرتا، عوام پریشان ہوتی ہے، پتہ نہیں کی دس رہا سانوں فگر کی گیم اچھا پھر اس کے بھی خسارے کے حوالے سے اور آمدن کے حوالے سے اتنے بھاری بھاری الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اکاؤنٹنسی کے الفاظ یوز ہوتے ہیں کہ جناب وہ جو عام بندہ بیٹھا ہے نا وہ سمجھ ہی نہ آ رہا کی کہہ گئے ہیں اور کیوں کہہ رہے یار پتہ نہیں کی ہو رہے کہہ رہے اربوں ڈالر کے یار واقعی حکومت بڑی پریشان ہے تو ساڈے نہیں پتہ نہیں کی پہ کر دی ہے، کچھ نہیں کرتے۔ دیکھیں بڑی آسان سی بات ہے، آپ نے دو لفظوں میں بات ہے، آپ آ کے کہیں کہ یار یہ نئی مصنوعات ہیں، ہم اس پہ آپ کو ریلیف دیتے ہیں، ہم آپ کو بجلی فری کرتے ہیں، ہم آپ کو ٹیکسز جو ہیں اس کو 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے آپ نئی پروڈکٹس کریں، اس میں آرڈر لیں، ایکسپورٹ کے حوالے سے نئی مارکیٹیں دیکھیں، صنعتوں کو آپ ریلیف دیں۔ جب آپ ان کے آسانیاں ان کے لیے پیدا کریں اور لانگ ٹرم منصوبے دیں عوام کو، جب آپ دیں گے اور پھر ان کے بعد قرض دیں ان کے لیے، جب یہاں انڈسٹری پھلے گی پھولے گی ایکسپورٹ بڑھے گی تو آٹومیٹکلی سارا کم ہوگا، عوام بھی خوشحال ہوگی، عوام کی زندگی میں بھی تبدیلی۔ یہ آرام سادہ سے الفاظ ہیں اور حکومت کے کرنے کے لیے بھی کوئی اتنے مشکل کام نہیں ہے، کوئی اتنی بڑا کوئی ایٹم بم بنانا نہیں ہے۔ ہم نے ایٹم بم بنا لیا لیکن ہم اپنے خسارے کو کم نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے نہ اقتدار کی نیتیں ٹھیک ہے، نہ ہمارے بیوروکریٹس کی نیتیں ٹھیک ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ ہم 47 میں جب ہم پیچھے کی بات کرتے ہیں تو اس وقت بتایا جاتا ہے جو کہ جی ان کے پاس اتنا نہیں تھا کہ کاغذ ہوں یا کاغذ میں پن لگانے کے لیے کانٹے لگا ککروں سے اتار کے انہی بندوں نے، انہی بیوروکریٹس نے، انہی حکومتوں نے 70 تک اس ملک کو ایک ترقی کے آسمان کی طرف لے گئے۔ 70 تک کی ہمارا اگر دور دیکھا جائے شاہد امام صاحب تو بہترین دور تھا ترقی کا، اور وہاں پہ انڈسٹری بھی تھی، انڈسٹری بھی گرو کر رہی تھی ہمارے، حالانکہ اس وقت بھی قائد اعظم نے کہا تھا کہ مجھے کھوٹے سکے ملے، لیکن کھوٹے سکوں نے بھی کمال کر دیا۔ پاکستان کو اس وقت کا جو ریلوے تک محکمے اور لوگوں کو دیتا تھا، اور پاکستانی وزیر اعظم جب جاتا تھا امریکہ یا کسی بڑی ملک میں وہ ایئرپورٹ پہ ریڈ کارپٹ ہوتے تھے۔ آج ہم جناب آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں ابھی صدر ٹرمپ نہیں آ رہے، ابھی بس صرف کہا انہوں نے میں آؤں گا، تو ادھر جناب لاک ڈاؤن ہوا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی جنگ بند جدو ہوئے گی اللہ کا نا جی لاک ڈاؤن تے بند کرو، سانو کس عذاب چ پاتا ہے۔ یعنی یہاں یہ حالت اب کیوں کہ ہم اس وقت خود انحصار تھے، خوشحال تھے، آج ہم جو ہے کاساگیر ہیں، ہمارے آقا جب تشریف لانے کا صرف آواز لگاتے ہیں تو ہم جناب بچ جاتے ہیں۔ تمام محکمے جو تھے وہ اگر آپ 70 کی دہائی 60 کی 70 کی دہائی غور کریں تو وہاں اس وقت بہترین جو ریلوے تھا وہ بہترین تھا، پی آئی اے کا بہترین، پوری دنیا اس کو مان رہی تھی، اور ان کی جتنی لوگ حقائق بتاتے تھے کہ ہم خوشحال ہیں، آج جو ہے ہم صرف دکھاوے کی معیشت لوگوں کو دکھا رہے ہیں، ایسے ہی ہے۔ اچھا یہ دیکھیں یہ والا جو ایگریکلچر ہے، ایگریکلچر انڈیا کے سکھ جو ہمارے بھائی ہیں وہ یہاں پہ آ کے سیکھتے تھے، اب دیکھیں وہ امریکہ کو سکھا رہی ہیں، لیکن ہم وہیں کے وہیں رک گئے۔ اچھا اصل جو اب سوال ہے وہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں، مطلب جب اب اس میں جو اگر ہم جواب نکالتے ہیں تو پالیسی کا جو تسلسل ہے نا اس کی بے انتہا کمی ہے، اور صنعت کی طرف جو توجہ جو ہے نا شارٹ ٹرم منصوبے وقت گزاری ہے، یہی ہے، اور دوسرا جو ہے نا وہ شارٹ ٹرم پالیسی۔ اچھا ایک اور بات آپ کو بتاؤں، اور عوام مخالف پالیسیز دیکھیں، جب تک آپ عوام مخالف، تاجر مخالف، صنعت مخالف پالیسیاں لاتے، آپ دیکھیں جی بندہ کیا کیا دکھ بیان نہ کرے، کتنے گریبان کھولے، کتنے جناب اپنا اندر بیٹا دکھاوے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہاں پہ عوام نے بجلی کے بلوں سے تنگ آ کے
جب آپ 60-70 سولر روپے کا یونٹ کر دیں گے، عوام نے تنگ آ کے سولر کی بڑھایا، عوام دی نینداں اور نیند آنی شروع ہو گئی اگر سولر لگا نہیں. چھتوں پہ بیچاروں نے قرض لے کے ادھر سے پکڑ ادھر سے پکڑ، کسی نے 10 پلیٹیں کسی نے 4 پلیٹیں لگوائیں جناب، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا جب ہم بجلی زیادہ بنا کے دیں گے. کہتے ہیں جی ہمارے پاس انویسٹمنٹ لوگوں نے کی اپنے پلے سے. اچھا شروع میں جناب عوام بڑے خوش ہوئے، زیرو ان کا آ رہا ہے جی، چلو زیادہ لے لیا، نہیں ان کو دیے پیسے، لیکن چلے ان کو وہ فری استعمال کی ریلیف ملا. آپ دیکھیں عوام مخالف پالیسی، سولر مخالف پالیسی جو ہے وہ سولر پر پہرا لگا دیا کہ جناب ایک کے بعد ترمیمیں کر کر کے جو ہے سولر مخالف جو ہے، عوام مخالف جو ہے وہ ترمیمیں لا رہے ہیں. اب آپ بتائیں کہ جناب انہوں نے 1 کلو واٹ پہ جو ہے وہ 1000 روپیہ رکھ دیا. پہلے تو لائسنس کر دیا ہے جناب 25 کلو واٹ کے اوپر لینے والے، اور دوسرا اس پہ 1000 جو ہے وہ آپ کلو واٹ 25 کلو واٹ کا اگر آپ لیتے ہیں لگاتے ہیں تو 25,000 روپیہ پہلے. اس کا مطلب ہے کہ سورج کی جو روشنی ہے اس پہ بھی ٹیکس لگا دیا. نہیں چلتا، لوگ صحیح کہتے ہیں. یہ سانس لینے پہ بھی دیکھیں جہاں گوبر پہ ٹیکس لگ جائے، یار خدا کا خوف کریں. بھینسوں نے جو ہے نا گوبر قبضے ہو گئی ہیں بھینسوں کو، انہوں نے جناب کھانا چھوڑ دیا ہے کہ یار یہ جو ہمارا گوالا ہے یہ ہمیں کہاں سے پٹھے ڈنگر کو لا کے دے گا. انہوں نے جناب یہ حالت ہو گئی کہ جہاں یہ حالت ہو جائے. اور آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں جی صاف ستھرا پنجاب، ذرا باہر نکل کے تو دیکھیں صاحب، بڑی سڑکوں کے علاوہ ذرا اندر جا کے دیکھیں کیا حال، کتنی تعفن پھیلا ہوا ہے، کتنی ہے. وہاں تو گٹر اول تو صاف ہی نہیں ہوتے، پانی بھری ہوتی ہیں، اور اگر گٹر صاف ہو جائیں اور جو وہ گند نکال کے جاتے ہیں وہ کوئی نہیں اٹھاتا وہاں سے. آج کل تو ہماری وزیر اعلیٰ پھر بہت غصے میں تھیں، انہوں نے پولیس والوں کو بڑا غصے میں باتیں سنائی ہیں کہ میں نے جتنا آپ نے فنڈ مانگا اتنا میں نے دیا، جتنے فیسیلیٹیٹ آپ نے کہا ہمیں کیا جائے میں نے کیا. اور پھر جو ہے جرائم کی شرح جو ہے وہ پھر ہمارے حکمرانوں کا، ہمارے وزرائے اعلیٰ کا، ہمارے اعلیٰ عہدیداروں کی جو ستم ظریفی رہی ہے عرفان مصطفیٰ صاحب، وہ یہی ہے کہ جب تک ان کے تمنچی ان کے مالشی آس پاس بیٹھے جڑے مراسم نا، وہ جب تک بیٹھ کے تعریفیں کرتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے تھی بڑے چنگے لگ رہے، تھی تو بڑے اچھے اقدامات کر رہے ہو، تھی تو چھا گئے ہو ایسے لے جناب. وہ پتہ اس وقت لگتا ہے جب صندوقڑی کھلتی ہے اور پھر 45-47 کرنا پڑ جاتا ہے، ان کے پاس دوڑنا پڑ جاتا ہے، انہیں فون اٹھا کے منو جتا دے کہنا پڑتا ہے. کیوں کہ کام تو دیکھو ہر کوئی کرنا چاہتا ہے، پیسہ ہے جی، سب کچھ ہے، اس کے بعد وہ لگا بھی رہے ہیں. دیکھ کون کہتا ہے کہ جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ شب و روز نہیں کاوشیں کر رہی ہیں کہ عوام کو ریلیف دیا جائے، لیکن ان تک عام آدمی تک ریلیف نہیں پہنچ رہا ہے. اچھا پنجاب کو یہ جیسے سولر پالیسی عوام مخالف، یہ کسی کو یہ کیا نظر نہیں آ رہی ہے، وزیر اعلیٰ کو نہیں نظر آ رہا کہ ہم کیا کریں یار، عوام کو ریلیف دے دیں یار. اچھا دوسرا آپ نے معاہدے کیے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں نا یہ پاور پلانٹوں والوں کے ساتھ آپ نے مانے، عوام کو کس لیے نچوڑا جا رہا ہے. تو اسی طرح دیکھیں آپ اسکوٹریاں دے رہے ہیں، آپ لیپ ٹاپ دے رہے ہیں، یار آپ عوام کو ان لوگوں کو کاروبار کروائیں اور کاروبار میں ریلیف دیں. پوری دنیا میں دیکھیں کوئی نیا کاروبار کرنے والے کو اور نئی پروڈکٹ بنانے والے کو بجلی فری دی جاتی ہے، ٹیکس فری کیا جاتا ہے، آپ نے دیکھا نا دیے جاتے ہیں. سولر کا شاہد صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں نا، وہ اس وجہ سے انہوں نے ایک جو ہمارے پیٹرولیم اور ان کا تھا، انہوں نے وزیر نے کہا کہ یہ بنائی جو پالیسی بنائی تھی یہ عام لوگوں کے لیے تھی کیا، لیکن اس کا فائدہ جو اب لے رہے ہیں نا وہ جن کے پاس پیسے تھے، انہوں نے زیادہ جو امیر اشرافیہ تھی انہوں نے بہت سارے بڑے بڑے لگا کے نا تو گورنمنٹ کو سستی دے کے اور پھر آگے لے رہے ہیں. تو اس کا یہ کیا تھا تو آپ لے لیجیے، اگر وہ ایک امیر آدمی بھی اس پہ انویسٹ کر کے اگر وہ حکومت کو دے رہا ہے تو حکومت لے. یہ لوڈ شیڈنگ والا جو 12 ہر گرمی آنے سے پہلے انہوں نے 12 سے 16
کیا جی ہمارے پاس توانائی نہیں آ رہی ہے، جنگ لگ گئی ہے، ہمارے پاس آئل نہیں آ رہا، ہمارے پاس گیس نہیں آ رہی، اچھا لگ گئی ہے. اچھا ہم بات پھر دوسری طرف جانا شروع بس اس کے آخری ہاں. کہ دیکھیں نا وہی بات وہی آ جاتی ہے جو آپ نے ابھی کی ہے کہ ہم حقیقی زمینی حقائق کے مطابق لانگ ٹرم منصوبہ بندی نہیں کرتے اور نہ ہی ہم جو ہے وہ عوام پازیٹیو پالیسیاں بناتے ہیں، ہم عوام مخالف. اچھا نہیں، سب سے جو ہماری کمی رہی ہے نا جو اس دور میں اگر آپ 10 20 25 30 سال کی جو سب سے بڑی کمی ہے وہ یہ رہی کہ ہم نے درآمدی جو کلچر ہے نا اس کو جو ہے وہ فروغ دیا ہے، اور جو برآمدی کلچر تھا اس کو ہم نے نظر انداز کیا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں. عوام بھی آسانی ڈھونڈ رہی ہے، کہاں سے سستی. چائنا جو ہے ہمارے آ کے مارکیٹ جو ہے اچھا دیکھیں نا ہر چیز اس میں ہر بندے کو پتا ہے کہ جی آپ کو جو لمبی مدت کی جو پلاننگ ہے نا وہ کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر بحران کے بعد جو ہے صرف یہ جو کیا کرتے تھے کہ جی شارٹ ٹرم جو کوئی نیا چیز ہے وہ نکال لینی، اور اس کے بعد لانگ ٹرم کوئی پلاننگ نہیں ان کے پاس ہوتی کہ اس کا تدارک کیا جائے تاکہ وہ دوبارہ نہ ہو، جیسے لوڈ شیڈنگ والا مسئلہ پڑ جاتا ہے. اچھا مستقل حل نہیں کرتے یہ، کیا ہم واقعی خود کفیل بننا چاہتے ہیں؟ پہلی تو یہ سوچ ہے، اور دوسرا یہ کہ یا ہم قرض لے کر درآمدات کر کے وقتی سکون خرید رہے ہیں، اور یا کیا حکومت کو یہاں تو جیبیں بڑھ رہے ہیں، اثاثوں میں اضافہ کر رہے ہیں، اور باہر اپنی جائیدادوں اور اپنی جو کمائی ہے اس کو منتقل کر رہے ہیں. سوال ایک اور لانڈرنگ کر رہے ہیں اور کھل کھلا کے کر رہے ہیں، اور جناب کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کے گریباں پکڑنے والا نہیں، کیونکہ اس حمام میں سارے ہی ننگے ہیں، سارے ہی کرپٹ ہیں. اچھا حالانکہ جو حکومت ہے نا اسے چاہیے تھا، بڑے پہلے چاہیے تھا کہ غیر ضروری جو درآمدات ہیں نا اس پہ پابندی لگائے، لیکن یا میں اتنی ترجیحات اپنی جو ترجیحات ہے وہ کم از کم وہی بدل لے. درآمد آپ نے نہیں چھوڑنی، یا اس طرح سے بزنس آپ نے بس بیچنے پہ کرنا ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ اس کی ترجیحات تو بدلے نا. اب دیکھیں فون ہو گیا، لگژری گاڑیاں ہو گئیں، اب مجھے یہ سمجھ نہیں حکومت اور ایک قرض آپ باہر جا کے گاڑیاں دیکھیں، 3-4 بندے پہ ہے، وہ عوام وہ کیا خرید رہی ہے کہ جناب موبائل خرید رہی ہے، گاڑیاں خرید رہی ہے، ایسی جو آپ کی تعیش میں آسائشوں میں چیزیں اس کی بھرمار ہے. اب وہ دیکھیں جب ایسی صورتحال ہوگی تو کیسے، لیکن اس کے لیے پھر وہی آ جاتی ہے نا جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ نیتوں کی مراد ہے اور ترجیحات سے برکت ہے. جب تک آپ اپنی ترجیحات نہیں بدلیں گے، جب تک آپ آئی چلائی رکھیں گے اور صرف تشہیر کرتے رہیں گے، اب منصوبے آ رہے ہیں جی یہ ایک کے بعد ایک منصوبہ آ رہا ہے، لیکن اس کے اثرات عوام پر. اچھا اس میں سنجیدگی نہیں ہے کسی چیز میں. اگر دیکھتے نہیں نا، شاہد صاحب اگر سنجیدہ ہونا تو یہ سمتی جو شعبہ ہے اس کا بحران ختم کریں. تو میں کہتا ہوں کہ باقی دیکھیں اگر دیکھیں نا کتنی آ رہی ہے یہ سولر کی جو بات ہو رہی ہے کہ جی سولر بالکل آپ لگائیں، فری لگائیں، کوئی بات نہیں، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو آپ انڈسٹری کے لیے لگائیں. دیکھیں نا جی اس میں انویسٹمنٹ کریں، دیکھیں لوگ کریں گے. اچھا کر کے آپ آئی پی پیز کا جو ہے وہ معاہدوں کو خدارہ کینسل کریں نا، کیوں نہیں کرتے جب آپ کو پتا ہے کہ یہ عوام ہمیں اتنی بجلی پرووائڈ کر سکتی ہے جو ہم دیکھیں آپ کی انرجی کہاں سے بھی ملے، اس میں آپ یہ نہ دیکھیں، وہ نہ دیکھیں کہ کس کو فائدہ ہو رہا ہے. بھئی اس نے کمانا ہے، اگر وہ پیسہ لگا رہا ہے تو وہ اس کو کمائی کرے گا، وہ اپنے فائدے بھی لے گا. اور دیکھیں مقامی پیداوار کو جو ہے نا وہ کم از کم ان کو فروغ دینے کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور غیر ضروری درآمدات پر کنٹرول. ٹیکنالوجی جو ہے اور یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر ان کا کوئی نہیں ہے، اور ویلیو ایڈیشن جو ہے وہ اس پر فوکس جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. یہ آسان نہیں لیکن ناممکن بھی نہیں ہے، یہ بڑے عرصے سے ہے. اور بس قدم دیکھیں جی نیک نیتی سے قدم بڑھا. میں نے بتایا نا جی کہ جتنی پروڈکٹ آپ یہاں سستی بنا سکتے ہیں کیسے بنا. دیکھیں نا یہ تو
آپ نے بٹھانا ہے شعبے سے تعلق رکھنے والے ریسرچرز کو، آپ نے اس کا پتہ لگوا لینا ہے کہ جناب ہمیں یہ بتائیے اور کون سی پروڈکٹ کی مانگ ہے بھائی، ان پروڈکٹ کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنے کی، بنانے کی کوشش کی جائے اور ایکسپورٹ کی جائے، آرڈر لیے جائیں۔ لیکن یہ وزراء اور باہر جو ایمبیسیز میں آپ نے شعبے بنائے ہوئے ہیں، کونسلیٹوں میں، یہ کس لیے بنائے ہوئے ہیں کہ وہ وہاں سے اچھا عام تاجر کے لیے آسانیاں پیدا کریں، انہیں آرڈرز لے کے دیں۔ یہاں پہ میں نے وہی کہا نا، یہ کوئی مشکل ایسی بات نہیں، کوئی ایسا بہت بڑا امتحان نہیں ہے۔ نہیں ایک اور بات ہے، دیکھیں آپ عمران خان کی بات کر لیں، آپ اگر اور کسی دوسرے سیاسی بندے کی بات کر لیں تو بندہ مان سکتا ہے کہ ان کو اندازہ نہیں ہے۔ قدرتی ایسی امر ہے کہ جو انڈسٹریل ہیں وہ ہمارے حکمران بنے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو انڈسٹری کی ہر چیز کو، ہر پہلو کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ تازہ مثال یہ ہے کہ نواز شریف برادران یہاں سے اٹیچی لے کے گئے تھے، کوئی پیسہ نہیں اور انہوں نے یہاں سے لے کے گئے اور باہر جا کے انہوں نے انڈسٹریاں اور کامیاب انڈسٹریاں اور کامیاب باہر جو ہے وہ اثاثہ جات بنا کے انہوں نے کاروبار کیے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا مانچسٹر میں جب میاں صاحب کے ساتھ سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو قدرتی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں ریئل اسٹیٹ کا کر رہا ہوں یہاں پہ۔ جب وہ کام کر رہے تھے تو وہ ان کے ساتھ وہ دونوں وہ جو بھائی تھے ان نیل صاحب اور دوسرے، وہ ان کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ تھی۔ تو وہ پوچھا بھی آپ یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں یہاں پہ آیا ہوں، اس وقت ہم پریشانی میں ہیں تو ہم نے بزنس کرنا ہے تو کچھ کرنا ہے۔ تو وہاں پہ بھی اتنی پریشانی میں بھی ان کا بزنس جو تھا وہ وہاں نہیں رکا۔ اچھا اگر یہ کہہ رہا ہوں میں کہ اگر وہ بحران میں تھے اس وقت بحران میں تھے، لیکن ان کا بزنس جو تھا وہ کامیاب تھا وہاں پہ، ہم نے خود دیکھا۔ ہم یہی کہتے ہیں یہاں پہ یہاں آپ دیکھیں کتنے ستم ظریفی ہے کہ جناب حکومتی ادارہ نہیں چلتا، پرائیویٹ کریں وہ جناب نہیں، وہ مرغیوں کا اگر کاروبار کریں، پولٹری کا کریں، وہ آسمان کو پہنچ جاتا ہے۔ وہی کاروبار اور یہاں پہ وہ بھاؤ بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، اور وہی جو ہے کاروبار جو ہے وہ اربوں خربوں کا ہو جاتا ہے فیو ڈیز میں یا فیو منتھ میں۔ اچھا یہ جب ان کو سارا کیا محب الوطنی نہیں ہے، بیسک میں سنجیدگی نہیں ہے، ہم سیاست عوام کے لیے کرنی ہے، یہ سب نعرہ بازی ہے۔ یہ ساری جو ہے نا ڈائلاگ بازی سے جب تک نہیں نکلیں گے، حقیقی جو ہے وہ آپ محب الوطن نہیں بنیں گے۔ اس قوم کا، اس ملک کا عملی طور پر نہیں سوچیں، زبانی چھوڑ دیجئے، اشتہار بند کر دیجئے۔ میں یہ جو روز اخباروں میں آپ کے بڑے بڑی تصویروں کے ساتھ اشتہار لگتے ہیں، جو روز آپ کے ٹی وی چینلوں پہ اشتہار چل رہے ہیں، ان کو بند کریں۔ خدارہ عملی طور پہ پاکستانی جو مردہ چہرے ہیں ان پہ رونق لے کے آئیں، اور تب جو آپ کہیں کہ وہ آپ کی اصل جو ہے وہ کمائی ہے، اور وہی نہ صرف دنیا کی کمائی ہے، وہ آخرت کی بھی کمائی۔ یہی لوگ آخرت میں بھی جا کے کہیں گے کہ یہ ہمارے اچھے کمار عنایت ہے، ان کو جو ہے جنت میں اعلیٰ مقام دیں۔ لیکن جنت کی تو کسی کو فکر ہی نہیں، سارے کو تو دنیا کی فکر ہے۔ وہ کہتے ہیں دنیا چاہے دسو کہ پچھلی باری ایسا تک کنے اثاثے بنے نے، ایت کی 4.5 گنا یا 5 گنا یا 100 گنا نہیں بنے تو فائدہ کی ہوا سانو؟ یہی تو بات ہے جس کی وجہ سے حکومت کے لیے یہ لیلیاں لیتے ہیں اقتدار میں آنے کے لیے، بوٹ پالش سے لے کے یہ زمین پر سیاست کو جو ہے کاروبار بنا اور ہر قسم کی ڈیلیں کرنے تک یہ کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اسی کیا بات ہے اقتدار میں جو ایک دفعہ یاد چلو بندے نے کر لیا؟ امریکہ تک میں 2 دفعہ کے بعد نہیں آتے، یہاں 4 3 دفعہ آ رہے ہیں اور پھر نسل آ رہے ہیں اور چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے، اور منہ پہ نعرہ کیا ہے کہ جناب اس ملک کے لیے، اس غریب عوام کے لیے اور عوام کی زندگی بدلنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں بدل رہی ہیں۔ وہ جو سنیں جو کہتے تھے کہ اگر بجلی کی قیمت بڑھتی ہے تو وزیر اعظم چور ہے، پٹرول کی قیمت بڑھتی ہے وزیر اعظم چور ہے، اگر عوام کو ہم بری حالت میں دیکھیں گے تو کپڑے بیچ دیں گے۔ یہ سارے نعرے لگانے والے خود برانڈڈ کپڑوں میں، اچھے اچھے کپڑوں میں پھر رہے ہیں، عوام ننگی ہو گئی ہے، عوام کا برا حال ہے، پریشان ہے، کوئی عوام کی طرف نہیں دیکھ رہا۔ آج بھی وقت ہے، میں پھر وہی کہہ رہا ہوں،
آج بھی وقت ہے، آپ اپنی دنیا بھی سنوار لیجئے، اپنی آخرت بھی سنوار لیجئے، اس عوام کو ترجیحات میں شامل کر لیجئے، ملک کی قومی مفاد کو اپنی ترجیحات میں شامل کر لیجئے، اور خدارا جب تک آپ جو ہے اس ایکسپورٹ کو نہیں بڑھائیں گے، نئی منڈیاں تلاش نہیں کریں گے، نئے نئے راستے نہیں صنعت کو اپنے کو جو ہے وہ مضبوط نہیں کریں گے اور کاسے کو نہیں توڑیں گے عملی طور پر، آپ یہ کہیں گے کہ بس یار لے لیا جو لے لیا۔ دیکھیں اس قوم کو دیکھیں جس نے کا بحران ہے، لوگوں کو نکرے لگا دیا، 40-47 سال سے وہ ان پر پابندی لگی ہوئی ہے، انہوں نے اف نہیں کیا یار، وہ بندوں نے کاسا گیری کی ہے، کیا تھا انہوں نے کیا ہر چیز وہ بنائی اپنی، اور ساری جو ہے وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی چیز ان کی آپ خرید لیں پیور ہوتی ہے، اور یہاں پہ اور دیکھیں یہاں پہ دودھ اگر بچوں نے پینا ہے نا تو وہ بھی پاؤڈر کا بنا ہوا، کراچی تک کوئٹہ سے لے کے کراچی تک سمگل شدہ ایرانی مال جو ہے وہ سستے داموں بک رہا ہے جناب، اور اگر اسی کی اجازت آپ کو مل جائے، ان سے پابندیاں ہٹ جائیں اور پراپر مارکیٹ کو پکڑے تو وہ کیپچر کر رہی ہے دنیا ایک دوسرے کی مارکیٹ، بڑی بڑی مارکیٹ، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف اشتہار چلا رہے ہیں، ہم صرف جو ہے وہ سڑکیں بنا رہے ہیں جی، ہم نہریں بنا رہے ہیں، نالیاں بنا دی ہیں، چل رہی ہے۔ عوام کی زندگی میں نہ تو سوائے سختی کے کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ شاہد صاحب کوئی عوام کے حالات میں تبدیلی نہیں آ رہی۔ ناظرین یہ صرف ہماری معیشت کا مسئلہ نہیں ہے، ہماری بقا کا بھی مسئلہ ہے۔ اگر ہم نے آج مشکل فیصلے نہ کیے تو کل ہمارے پاس انتخاب نہیں ہوگا۔ پاکستان کو بچانے کے لیے ہمیں صرف حکومت کی جانب ہی نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں بطور قوم خود کو بھی بدلنا ہوگا، پھر ہی درپیش جو ہے وہ بحرانوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اپنے میزبان عرفان مصطفیٰ صحرائی اور شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔